فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. قاتلو جنگ کرو الذین ان سے جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے باللہ اللہ پر ولا اور نہ بالیوم الآخری آخری دن پر ولا یحرمون اور نہیں وہ حرام سمجھتے. حرم یحرم تحریم کس باب سے ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ ولا یحرمون نہیں وہ حرام سمجھتے. باب تفعیل سے ہے اور اس کی خصوصیت پلاننگ، اہتمام، تکلف کے ساتھ کسی کام کو کرنا. نہیں وہ حرام سمجھتے ما حرم اللہ جس کو حرام کیا اللہ نے، جس کو بڑی اہتمام، پلاننگ اور بڑے نظام کے تحت اللہ نے حرام کیا، وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے. اور اس کے رسول نے ولا یدینون اور نہیں وہ دین بناتے دین الحق کی دین حق کو من الذین اوتوا الکتاب ان میں سے جو دیے گئے کتاب، مراد یہود و نصارہ ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یؤتوا الجزیۃ وہ دے دیں جزیہ عن یدین ہاتھ سے وہم اس حال میں کہ وہ صاغرون ذلیل ہوں. انشاءاللہ تفسیر بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں. تو اس آیت کے اندر یعنی مشرکین عرب سے قتال کا حکم دینے کے بعد اب بات ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی. اب بات کی جائے گی اہل کتاب کی. تو اہل کتاب کون سے ہیں؟ کتاب والے، کتاب کے اہل. اور کتاب کے اہل کون تھے؟ جن کو کتاب دی گئی تھی. اور کن کو دی گئی تھی؟ یہود و نصارہ کو. مراد اس سے اہل کتاب ہے. اب اہل کتاب سے جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ان سے جنگ کرنے کی 4 وجہیں بیان کی گئی ہیں کہ ان سے جنگ کرنا کیوں ضروری ہے. سب سے پہلی وجہ لا یؤمنون باللہ کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وہ اللہ تعالی پر ایمان نہیں رکھتے. ان کا اللہ پر ایمان لانے کا جو دعویٰ ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے مطابق نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور توحید کا جو لوگوں کے سامنے بتایا اس پر وہ ایمان نہیں لاتے، اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. اور پھر وہ اللہ پر ایمان لانے کی بجائے اللہ کی توہین والا عقیدہ رکھتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر فرما دیا نا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. کہ کہتے ہیں یہودی کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح اللہ کا بیٹا ہے. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا توحید کا جو عقیدہ ہے وہی درست نہیں ہے. ان کی توحید کے اندر فرسٹ سٹیپ کے اندر ہی کمی ہے. اس وجہ سے پہلی وجہ ان سے جنگ کرنے کی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو کرتے ہیں مگر اللہ کو واحد نہیں مانتے. کیا اللہ تعالیٰ کسی بیٹے کے محتاج ہے؟ اللہ کی محتاجی ثابت کر رہے ہیں یہ، اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں. دوسری وجہ ولا بالیوم الآخر وہ آخری دن پر ایمان نہیں لاتے. اب آپ کہیں گے کہ بہت سے یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ قیامت تو آئے گی، تو کیسے وہ آخری دن پر ایمان نہیں لاتے؟ ان کا آخری دن پر ایمان لانے کا عقیدہ ہی درست نہیں. جیسے کہتے ہیں کہ اللہ
کو رب مانتے ہیں لیکن اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے. جس طرح اللہ کی وحدانیت کا طریقہ انبیاء نے سکھایا، توحید کا طریقہ اللہ کے رسول نے سکھایا، اس طریقے کے مطابق اللہ کو نہیں مانتے. اسی طرح آخرت پر بھی ان کا ایمان ویسا نہیں ہے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مطابق آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو جو بندہ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، اس کے جتنے بھی عقیدے ہوں گے وہ سارے باطل ہی ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جنت جہنم اور نیکی اور بدی کے تقاضوں کو پورا کرے گا. تو پھر ان کے نزدیک آخرت کا عقیدہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں ہرگز نہیں داخل ہوں گے مگر یہود و نصارہ. یعنی وہ جنت کو اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم ہی داخل ہوں گے، ہمارے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. پھر ان کا عقیدہ آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. ان کو پتہ ہے ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ان سے مسٹیکس ہوتی ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ تو ہمیں گنتی کے چند دن چھوئے گی، اس کے بعد تو ہم بالکل نارمل ہو جائیں گے. تو یہ عقیدہ ان کا آخرت کے بارے میں بالکل غلط ہے. اسی وجہ سے آخرت پر ان کا ایمان ویسا نہیں جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم کی، اپنی امت کی طرف سے کفارہ ادا کیا سولی پہ چڑھ کر، اس لیے ان کو سرے سے ہی جہنم سے محفوظ کر لیا جائے گا. تو کیا کوئی بھی انسان جس کے پاس عقل ہے وہ ایسے یوم آخرت کو یوم جزا سمجھ سکتا ہے، جس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جس میں کوئی کسی کی کمی بیشی کا ذکر نہیں ہے، اور ایک فریق کہہ رہا ہے کہ جہنم میں چند دن رہیں گے، اور ایک فریق کہہ رہا ہے کہ ان کے نبی جو ہیں ان کے حصے کی ساری غلطیاں معاف کروا گئے ہیں، تو اب ان کو جہنم میں کوئی نہیں بھیج سکتا، وہ جنت میں جائیں گے. آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ عقیدہ آ چکا ہے. بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیشواؤں کے اعتماد پر جہنم سے بچ جائیں گے، جہنم سے بے فکر ہو چکے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں بچا لیں گے، ہمارا فلاں پیر ہمیں بچا لے گا، فلاں انسان ہماری مدد کرے گا، قیامت کے دن ہمیں جہنم میں جانے نہیں دے گا. اور یہ لوگ پھر انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی امت کو منع کیا تھا کہ یہود و نصارہ جیسی برائیوں کا شکار نہ ہونا، لیکن آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا، سنتے ہیں نا معاشرے کے اندر ایسے الفاظ، ایسے لوگوں کی باتیں کہ ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، اب وہ ہمیں بچا لیں گے، ہمارے بڑے اللہ کے رسول ہمیں بچا لیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش ہی نہیں کر سکے گا، تو کیسے قیامت کے دن ہمیں کوئی بچائے گا. اور ویسے بھی یہ عقیدہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہود و نصارہ کا آخرت کے بارے میں. تو اگر ہم میں سے کوئی اگر آخرت کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے، گویا کہ ہم بھی ان میں ہی شمار ہیں. پھر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے کہ جن کا توحید کا عقیدہ ٹھیک نہیں، جن کا آخرت کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. تیسری ان کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کرنا ضروری ہے، وہ ہے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وہ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا. یعنی اپنے حلال اور حرام کے لیے جو رولز ہیں، جو اصول ہیں، وہ خود ہی بنا لیتے ہیں. جس چیز کا دل کرتا ہے حرام، اس کو اپنے لیے حرام سمجھ لیتے ہیں، جس چیز کا دل کرتا ہے اپنے لیے اس کو حلال کر دیتے ہیں. تو ان کی حرام کردہ کو حرام سمجھنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا تو دور کی بات، وہ اپنی کتاب میں موجود جو چیزیں حرام ہیں ان کو بھی حرام نہیں سمجھتے. ان کی کتاب میں کیا چیزیں حرام تھیں؟ ان کو سود کھانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن وہ سود کا استعمال کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نساء 161 میں فرماتے ہیں
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ وہ کیا کرتے تھے، سود کو پکڑتے تھے، حالانکہ ان کو منع بھی کیا گیا تھا کہ لوگوں کا باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، لیکن انہوں نے رشوت اور حرام کھانے کو اختیار کیا ہوا تھا۔ پھر اسی طرح انہوں نے کچھ عقیدے اپنے اندر مختلف بنا لی، جیسے رہبانیت کو حرام قرار دیا گیا تھا، انہوں نے اپنے اوپر رہبانیت کو حلال کر دیا۔ نصرانیوں نے، جو عیسائی تھے، انہوں نے ایک نیا دین نکال لیا رہبانیت کا، یعنی جنگلوں میں چلے جانا اور وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ رہبانیت انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی تھی، ہم نے تو ان پر نہیں لکھا تھا یہ، تو یہ بھی حرام چیز انہوں نے اپنے اوپر حلال کی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق اور ان کی کتب کے مطابق جو چیزیں ان پر حرام تھی، انہوں نے ان کو بھی اپنے اوپر حلال کر لیا۔ پھر اس کے علاوہ بہت سی نئی چیزیں تھیں، جیسے یہود و نصارہ نے ہر حد پار کر دی، زنا کو حلال کر لیا، قوم لوط کے عمل کو، آج اگر آپ دیکھیں نا ان کے اندر قوم لوط کے عمل کو، ہوموسیکشوالٹی کو کیا کر دیا گیا ہے، حلال کر دیا گیا ہے کہ یہ نیڈ ہے، بیسک نیڈز میں سے آتی ہے، اس لیے یہ انسان کی ضرورت ہے، جیسے کھانا ضرورت ہے، سونا ضرورت ہے، اسی طرح یہ انسان کی بیسک نیڈ ہے۔ نکاح کا جو رستہ ہے اس کو مشکل بنا کر اس جانب لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو مسلمانوں کے اندر بھی عام کیا جاتا ہے۔ بہت سے خلاف فطرت کاموں کو جمہوریت کے نام پر حلال قرار دے دیا جاتا ہے، اور دنیا کو زور و زبردستی ان میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی بہت سی ایسے کام ہیں جو کہ بالکل حرام ہے، لیکن ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا گیا۔ سود دیکھ لیں، سود حرام ہے، سود کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا گیا، سودی کاروبار کیے جا رہے ہیں، سود کا انٹرسٹ جو ہے بہت عام ہو چکا ہے۔ اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ رچ بس گیا ہے کہ بہت مشکل ہے اس سے بچنا، لیکن جو تقوی والا انسان ہوتا ہے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے اور وہ خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ اب خود سوچئے ہمارے معاشرے کے اندر، بلکہ یہ اسائنمنٹ ہے آپ کی، کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا لیکن ہم ان کو حرام اپنے اوپر نہیں کر رہے، حلال سمجھ کے کرتے جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت سی آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی، جیسے شراب میں کتنی چیزیں جو ہیں، یعنی کمپلیٹلی جو ایسی چیز جو انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے اور مدہوش کر دیتی ہے، وہ ساری کی ساری انسان پر حرام ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا جی انگور اور کچھ خاص فروٹس کی بنی ہوئی شراب تو حرام ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ حلال ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کیسے ہوئی، کس طرح سے ہوئی؟ اپنے نفس کی جب پوجا کرنا انسان شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، پھر جو اس کو اچھا لگتا ہے اس کو دین کا حصہ بنا دیتا ہے۔ چوتھا ان کے اندر جو عمل تھا جس کی وجہ سے ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور نہیں وہ دین بناتے دین حق کو، یعنی وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ اسے قبول کرنے کے لیے انبیاء کی صریح احکامات ان کے پاس موجود ہیں، اسلام کے حق ہونے کی واضح دلائل ان کے پاس موجود ہیں، پھر بھی یہ دین حق کو حق نہیں سمجھتے۔ ان کی کتب کے اندر اللہ کے رسول کی پیشین گوئی کی گئی ہے، ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ نبی سچے ہیں، لیکن یہ دین حق کو سچا دین نہیں سمجھتے۔ کون سے لوگ؟ من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی۔ ان سے کیا کرنی ہے؟ جنگ کرنی ہے۔ کتنی وجوہات کی بنا پر؟ 4 وجہ ہیں جس کی بنا پر ان سے جنگ کی جاتی ہے۔ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، اور حق کو پہچان کر بھی حق نہیں مانتے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ہے۔ ہاں، تب تک جب تک یہ جزیہ نہ دے دیں، یعنی اگر یہ جزیہ دے دیتے ہیں، تمہارے محکوم بن جاتے ہیں، تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں ان کے ساتھ جنگ کو جو ہے روکا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ان کے ساتھ مسلمانوں کو لڑنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بات 9 ہجری کی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جہاد کی تیاری کی تھی اور لوگوں کو اس کی دعوت بھی دی. مدینہ کے ارد گرد سے بہت سے لوگوں کو بلایا گیا. تقریباً 30,000 مجاہد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. اور پھر مدینہ اور اس کے ارد گرد منافقین جو ہیں وہ پیچھے ہی رہ گئے تھے، چند مسلمان بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا رخ کیا اور تبوک تک پہنچے. تقریباً 20 دن تک وہاں پہ ٹہرے لیکن کوئی بھی رومی سامنے نہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر کے واپس آ گئے. اس کے بعد خلفائے راشدین، بنو امیہ اور بنو عباس اور دوسرے خلفاء نے یہ سلسلہ جاری رکھا اور مسلمانوں کی عزت اور غلبہ بھی قائم رہا ایسے لوگوں پر. مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کی حکومت بھی رہی. لیکن جیسے جیسے مسلمانوں نے اس حکم کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کی احکام کی جو ہے قدر نہیں کی تو پھر مسلمان ان کے کنٹرول میں آ گئے. اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے علاقوں میں مسلمان جو ہے یہود و نصارہ کے انڈر ہیں، حالانکہ مسلمانوں کو ان کو اپنے انڈر رکھنا چاہیے تھا. لیکن یہ ہماری کمی بیشی ہے، ہمارے ایمان کی کمی ہے. ادروائز حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے. لیکن اگر یہ لوگ ہماری اطاعت کو، مسلمانوں کی اطاعت کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اسلام کا مقصد تلوار کے زور سے مسلمان بنانا نہیں ہے. جنگ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تلوار کے زور پر مسلمان بنائے. لا اکراہ فی الدین، دین میں تو زبردستی ہے ہی نہیں. مسلمانوں کا جنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت مسلمانوں کی ہو جائے، کنٹرول مسلمانوں کا ہو جائے. اگر یہ لوگ اطاعت قبول کر لیں، اگر یہ لوگ جزیہ دیتے رہیں، جزیہ کہتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کا مسلمانوں کے ملک میں رہ کر ایک کرایہ دینا، ٹیکس پے کرنا، اور اس کے عوض میں کیا کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت ان کے جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے اور ان کو ان کے دین پر رہنے کے لیے امن والا ماحول دیتی ہے. تو اگر یہ جزیہ دے دیتے ہیں تو یہ اپنے دین پر امن سے رہ کر زندگی گزار سکتے ہیں اور اسلامی حکومت ان کی جان اور مال کی ذمہ دار بھی ہوگی. اب یہاں صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے کا ذکر ہے، مشرکین مکہ سے جزیہ لینے کا ذکر نہیں تھا. پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں ان کے لیے کیا حکم تھا، چلیے بتائیے، یاد ہے آپ کو؟ مشرکین مکہ کے لیے کیا حکم تھا اور اہل کتاب کے لیے تو جزیے کا ہے. جی، مشرکین مکہ کے لیے حکم تھا کہ ان کو باہر نکال دیا جائے. جی، ان کو ملک سے نکال دیا جائے یا ان کو مارا جائے. ان کے لیے دو ہی صورتیں تھیں. کیا تھی؟ یا وہ اسلام قبول کر لیں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں اگر وہ اس علاقے میں رہنا چاہتے ہیں. اگر وہ اس علاقے سے نکل جاتے ہیں پھر تو اس علاقے کے باشندے رہے ہی نہیں، وہ اب دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں، تو اب چاہے ان کے ساتھ جنگ کی جائے یا نہ کی جائے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کے پاس نہیں. لیکن جزیے کا حکم صرف اور صرف کس کے لیے تھا؟ اہل کتاب کے لیے. اہل کتاب کے سامنے 3 رستے تھے. پہلا رستہ یہ تھا یا تو وہ مسلمان ہو جائیں، یا دوسرا رستہ یہ تھا کہ وہ جزیہ دے کر ماتحتی قبول کر لیں، وہ کیا کریں؟ محکوم بن جائیں. اور تیسرا رستہ یہ تھا کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. 3 راہیں تھیں ان کے لیے، صرف لڑائی راہ نہیں تھی. مسلمان ہو جائیں بچ جائیں گے، جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں تو بھی بچ جائیں گے، اسی علاقے میں رہیں، وہاں پہ کھائیں، وہاں پہ تجارت کریں، وہاں پہ اپنے دین پر رہیں جو دین ان کے پاس ہے، جس دین کو وہ فالو کر رہے ہیں. تیسرا حکم، اگر وہ یہ دونوں چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. دوسرے جو کفار عرب کے مشرکین تھے، ان کے سامنے 2 رستے تھے. وہ کون کون سے؟ یا تو اسلام قبول کریں گے یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، الا یہ کہ وہ اس سے پہلے جزیرہ عرب سے نکل جائیں. یعنی اگر وہ ان دونوں احکامات سے پہلے جو ان کو مدت بتائی گئی تھی 4 ماہ کی، اگر وہ اس سے پہلے نکل جاتے ہیں عرب سے تو پھر ان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ جو مرضی کریں. لیکن اگر وہ رہیں گے اس علاقے کے اندر ہی، یا ان کو اسلام قبول کرنا پڑے گا یا پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا؟
قتل ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسی سے بھی اہل کتاب والا معاملہ کیا تھا، اس لیے ان کے لیے بھی جزیہ اور ان کے لیے بھی 3 راہیں ہیں۔ اب بات آتی ہے باقی مشرکین کی، جو مشرکین مکہ کے علاوہ تھے، عرب کے مشرکین کے علاوہ جو دوسرے مشرک ہیں، جیسے ہندو ہیں، پھر اس کے بعد بدھ ہیں، دوسرے بت پرست لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ان کے ساتھ مشرکین مکہ والا سلوک کرنے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ بھی وہی حکم ہے جو اہل کتاب کے ساتھ ہے، یہ چیز یاد رکھنی ہے۔ باقی دنیا کے مشرکین کے متعلق طریقے اسلام میں مشرکین عرب والا کہیں بھی سلوک نہیں کیا گیا، بلکہ مسلمانوں نے ان کو پروٹوکول دیا، ان کو امن والا علاقہ دیا، ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیا گیا تھا۔ تو اگر اسلامی لڑائی کا مقصد زبردستی مسلمان بنوانا ہوتا نا، تو جس طرح عیسائیوں نے اندلس میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان عیسائی نہ ہونے پر مٹا دیا تھا، اسی طرح مصر، شام، عراق اور ایران، ہند، چین، ترکستان وغیرہ ان سب علاقوں میں بزور شمشیر سب کو ختم کر دیا جاتا اور پھر مسلمانوں کا ہی بول بالا ہوتا۔ برصغیر میں مسلمان اقلیت میں نہ ہوتے اگر مسلمان بزور شمشیر لوگوں کو زبردستی مسلمان بناتے، بلکہ سارا ہند مسلمان ہوتا اور یہاں کفار کا نام و نشان تک مٹ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، جو بھی مسلمان ہوگا وہ سوچ سمجھ کے مسلمان ہوگا۔ اور باقی بات یہ ہے جنگ کرنے کا مقصد کیا ہے، حق بات یہ ہے کہ اللہ کو یہ کسی طرح بھی قبول نہیں کہ دنیا میں اللہ کے باغی غالب آئیں، اس لیے جنگ کا حکم ہے۔ اسلام اور مسلمان مغلوب ہو کر رہیں، اللہ کو یہ کسی صورت بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں دنیا میں امن نہیں قائم ہو سکتا۔ اگر دنیا میں حکومت غیر مسلم کی ہوگی، اہل کتاب کی ہوگی، یہود و نصارہ کی ہوگی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے، کہ وہی علاقہ جہاں پہ پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں نے کس طرح سے اچھا سا ویلکم کیا اور ان کو اچھے طریقے کے ساتھ جگہ دی رہنے کی، آج وہ محکوم بن گئے ہیں مسلمان اور حاکم بن گئے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ، اسرائیلی، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ ان کے اندر ہمدردی نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، یہ صرف مسلمان کے اندر یہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمدردانہ رویہ۔ تو اس لیے جنگ اس لیے لازمی ہے تاکہ حکومت پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کی ہو، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو امن قائم ہوگا، اس کے علاوہ دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو تمام دنیا کے کفار سے اسلام قبول کرنے یا جزیہ دینے تک لڑتے رہنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ کفار میں اتنی طاقت کبھی نہ ہو پائے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکے، اس لیے مسلمانوں کو اپنی طاقت میں، اپنے برانڈ میں، اپنی انرجی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ جو صاغرون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں، یعنی مطلب کہ وہ محکوم بن کر اسلام کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ اب یہ جزیے کی رقم جو ہوگی اس کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ کیا اس کا کوئی ریٹ بتایا گیا ہے؟ جیسے زکوٰۃ کا ریٹ ہے، عشر کا ریٹ ہے، ویسے جزیے کا کوئی ریٹ بتایا گیا ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی مالی حالت کے مطابق ہوگا، مالی حالت کو مد نظر رکھ کر اس کو ریٹ سیٹ کیا جائے گا، اور جو ہر سال ہر شخص کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ معاذ رضی اللہ عنہ یمن کے، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بالغ سے 1 دینار یا اس کے برابر وہاں کے بنے ہوئے کپڑے وصول کرنے کا حکم دیا تھا، یہ ان کا جزیہ تھا۔ یمن میں رہنے والے جو لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہاں پہ رہ رہے تھے، ان کو امن والا ماحول مہیا کیا گیا تھا، تو اس کے عوض میں وہ جزیہ عطا کرتے تھے، جزیہ دیتے تھے، اور اس کی
کیا قیمت تھی؟ وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی مالی حالت کے مطابق۔ مجوسی جو ہے آتش پرست ہوتے ہیں، آگ وغیرہ کی جو ہے چاند سورج اور آگ کی عبادت کرنے والے لوگ۔ اس آیت کی سمجھ آئی سب کو؟ کوئی کنفیوژن ہو، کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں، ادروائز پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی، پھر اس کے بعد اب پچھلی آیت میں اہل کتاب کے ساتھ قتال کی 4 وجہیں بیان کی۔ اب ان میں سے بعض کی تفصیل آ رہی ہے، تفصیلی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے اندر جو برائیاں تھیں یہ چھوٹی نہیں تھیں۔ سب سے پہلی، اللہ کا بیٹا کسی کو کہنا یہ اللہ کی توہین ہے۔ وقالت الیہود جو ہے عزیر علیہ السلام، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ ہی وہ جنا گیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کا بیٹا ماننے کی صورت میں اس کی بیوی بھی ماننا پڑے گی۔ خاوند بیوی اور باپ بیٹا ایک ہی جن سے ہوتے ہیں، تو جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تو اس لیے ان سے قتال کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ کے متعلق ان کا عقیدہ سراسر اللہ کی توہین اور متعدد معبودوں کو ماننا ہے۔ یہ 3 خداؤں کے ماننے پر یقین رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام تینوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 3 کون ہیں؟ اللہ، مریم علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام، یہ تینوں کو خدا مانتے ہیں۔ پھر حلول، یعنی حلول کہتے ہیں کہ انسان یا مخلوق میں اللہ کا اتر آنا۔ کچھ لوگ اس عقیدے کے بھی قائل ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بشریت کا لبادہ اوڑھ کر اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت سے لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ خدا ہے۔ اللہ محمد کا لبادہ اوڑھ کر اس دنیا میں آئے ہیں اپنی عبادت کروانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے بھی عقیدے ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو ملیں گے۔ تو یہی عقیدہ تو تھا یہود و نصارہ کا۔ پھر اتحاد بھی ایک عقیدہ ہے، کسی انسان کا خدا بن جانا، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان نیک ہوتا ہے نا وہ اتنا نیک ہو جاتا ہے کہ اس کی ولایت کی ترقی ہو جاتی ہے، اور اس کی ترقی کا پیک پوائنٹ کیا ہے؟ وہ اللہ بن جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اتنے باطلانہ عقائد ہیں کہ اگر انسان اس پر ڈسکس کرے تو ایک عقل مند انسان خود اس چیز کا اندازہ کر سکتا ہے اور نتیجہ نکال سکتا ہے کہ سارے کے سارے عقیدے بالکل باطل ہیں۔ کچھ لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور کہ ہر چیز میں اللہ ہے، یعنی ہمارے سامنے اگر درخت ہے تو وہ بھی اللہ ہے، اگر کوئی جانور ہے تو وہ بھی اللہ ہے، اگر کوئی پنکھا چل رہا ہے تو وہ بھی اللہ ہے، یعنی ہر چیز کو اللہ سمجھنا۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ آج کے معاشرے میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ ہے یا پھر اس کے نور کا ٹکڑا تھے۔ پھر اولیاء میں اللہ تعالیٰ کا اتر آنا، یا ترقی کر کر ولی بھی اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، اس کے اختیارات کا مالک بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ ان الحق کا جو دعویٰ ہے وہ نعرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہی حق ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ اور پھر اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں، سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بڑی ہے۔ یہ کچھ اولیاء
تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا یہ نعرہ تھا. تو پھر اس طرح سے مسلمان اور یہود و نصارہ کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہتا. ہندوؤں کے کروڑوں خداؤں کے عقیدے اور اس عقیدے میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا جو مسلمانوں نے بنائے ہیں. مسلمان کے کچھ صوفیاء اور کچھ اولیاء کے جو پیروکار ہیں انہوں نے اپنے اولیاء اور اپنے صوفیاء کو اتنا اونچا مقام دے دیا کہ وہ اللہ تک لے گئے. تو پھر مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا عقیدہ ایک ہی ہو گیا. یہ تمام عقیدے تصوف یا معرفت یا طریقت کے پردوں میں جتنے بھی چھپ جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی شریعت، اللہ کے رسول کی شریعت، کتاب اور احکامات کس سے منکر ہیں، جس نے لوگوں کو گمراہ کے لیے تقدس کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں. لوگ اپنے ان اولیاء کو اللہ کے اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں کہ جیسے اختیار اللہ کے پاس ہے ویسے ان کے پاس ہے. اگر ان کی بد دعا لگ گئی یا ان کو میں نے ناراض کر دیا، اللہ کی ناراضگی کی فکر نہیں رہتی، بلکہ یہ فکر رہتی ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. اگر کوئی پیر یا کوئی جس کو داتا سمجھتے ہیں، مالک سمجھتے ہیں، آقا سمجھتے ہیں، وہ ناراض ہو گیا یا اس کی قبر پہ چادر نہ چڑھائی، اس کے نام کی جو نیاز بانٹتے ہیں وہ نہ بانٹی، تو ہم پر تو آفت آ جائے گی. اس سارے عقیدے کیا ہیں؟ باطل عقائد ہیں. کس کے بنائے ہیں؟ مشرکین کے، ہندوؤں کے، یہود و نصارہ کے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ ساری باتیں ان کے منہوں کی ہیں. نہ عقل سے اس کی کوئی دلیل پیش کی جا سکتی ہے، نہ نقل سے اس کی کوئی دلیل پیش کی جا سکتی ہے. یہ صرف منہ کی باتیں، ہر شخص خواہ مخواہ کوئی بھی بات بے معنی بات کرتا رہتا ہے اور لوگ اس کو عقیدہ بنا لیتے ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ نقل کرتے ہیں، یہ مشابہت کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا. ایک دوسرے کی ریس کرتے ہیں. اہل کتاب جو ہے انہوں نے مشرکوں کی ریس کی تھی اور پہلی مشرک اور کافر قوموں کی طرح گمراہ ہو گئے. صاحب المنار میں منار فرماتے ہیں، جو لکھتے ہیں اس کتاب کو، کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے قدیم بت پرستوں کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا ہونا، خلود اور تسلیت یعنی 3 خداؤں کو ماننا یا زیادہ خداؤں کو ماننا، یہ عقیدہ ہند کے برہمنوں میں مشہور تھا، معروف تھا. پھر وہاں سے یہ اہل کتاب کے اندر آیا. چین، جاپان، قدیم مصریوں اور قدیم ایرانیوں میں بھی یہ عقیدہ، یہ جو عقائد ہیں، زیادہ خداؤں کو ماننا، اللہ تعالیٰ کا بندے کے اندر، اللہ اور بندے کو ایک سمجھنا یا کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا، تو یہ ان لوگوں کے عقائد تھے مشہور. تو اہل کتاب نے ان کفار کی ریس کی، ان کو فالو کیا، ان کے نقش قدم پہ چلے، اور آج مسلمان بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں. مسلمان برصغیر کے جو مسلمان ہیں وہ ان کے ساتھ رہے، کیونکہ ہندو انڈیا میں یعنی برصغیر ہے ہندوستان میں برہم قوم بھی ایک پائی جاتی ہے، تو خاص طور پہ ان کا یہ عقیدہ ہے. اب مسلمان جب ان کے ساتھ رہے، ان کے عقائد دیکھے، تو بجائے اس کے کہ اسلام کا پانی، اسلام کا رنگ ان پر چڑھایا جاتا، مسلمان خود ان کے رنگ میں رنگ گئے. اس لیے مسلمانوں کے اندر، خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کے جو مسلمان ہیں، ہندوستان کے برصغیر کے جو مسلمان ہیں، ان کے اندر زیادہ شرک کی، آپ کو شرک جیسی بری خصلت آپ کو زیادہ ملے بنسبت اس کے کہ جو دوسرے علاقوں کے اندر لوگ رہتے ہیں. ان کے اندر اتنا شرک نہیں پایا جاتا جتنا برصغیر کے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ساتھ رہتے کافی دیر تک، تو ان کے عقائد جو ہیں مسلمانوں کے اندر آنا شروع ہو گئے. قاتلہم اللہ، ہلاک کرے انہیں اللہ، یعنی یہ لوگ اس کے حقدار ہیں کہ ان کے حق میں یہ بد دعا کی جائے کہ اللہ ان کو ہلاک کرے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ان کو ہلاک کرنا مشکل ہے، یعنی یہ ایک بد دعا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے تو بد دعا کرنی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو دعا یا بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ خود چاہے جو بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک ان کے اعمال کی حقیقت بتائی جا رہی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو مار ہی دے اللہ. انا یؤفکون، جانتے بوجھتے ایسے پھر رہے ہیں جیسے ان کو کوئی علم ہی نہیں، کسی چیز کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں
سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے اندر سے، اپنے معاشرے کے اندر سے شرک جیسی برائی کو ختم کر سکیں. اور بہت زیادہ شرک والی باتیں ہمارے روزمرہ کی روٹین کے اندر، شرک کی بھی بہت سی اقسام ہیں. شرک اصغر بھی ہے، شرک اکبر بھی ہے. شرک اکبر تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اور ہم مسلمانوں کے اندر بھی دیکھیں گے کہ سجدہ کیا جاتا ہے اپنے امام کو، اپنے پیر کو، اپنے صاحب کو، اس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، اس کی ہر بری بات کو برا سمجھا جاتا ہے اگر وہ برا کہتا ہے، اور اس کی ہر بری بات کو اچھا سمجھا جاتا ہے جو اس کو اچھا سمجھتا ہے. اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اندر سے اس طرح کی شرک جیسی جو خصلتیں پائی جاتی ہیں ان کو ختم کریں اور جہاد کریں. ہم اپنوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے لیکن جدال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بحث کر سکتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ہاتھ کے ساتھ روک سکتے ہیں، اپنی زبان کے ساتھ روک سکتے ہیں. اتنا تو ہمارے پاس ایمان ہونا چاہیے کہ ہم شرک اپنوں کے اندر سے شرک کو ختم کر سکیں. ہاتھ چومنا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن یہ ایک مثال ہے کہ عقیدت کی ایگزامپلس دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ عقیدت میں ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اندھی تقلید جہاں پہ ہو جاتی ہے اور آپ پھر اچھے برے کی تمیز کیے بنا یہ سب کام کرتے ہیں تو وہاں پہ مسائل آ جاتے ہیں. تو یہ اسائنمنٹ ہے پوری زندگی کے لیے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اتنا اضافہ کرے کہ ہم صرف دین کو اپنے تک نہ رکھیں، قرآن کو صرف اپنے تک نہ پڑھیں بلکہ جہاد کر سکے اس کے ذریعے. اور اپنوں کے ساتھ جہاد کیا ہے کہ ان کے اندر سے ایسی خصلتوں کو ختم کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، پوری ایفرٹ کرنی ہے، پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کو سمجھایا جا سکے، شرک کے بارے میں بتائیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شرک کے زمرے میں آ جاتی ہیں تو آپ نے ان سے بچنا ہے. لیکن پھر آپ کا کوئی بس نہ چلے اور آپ کو لگے کہ آپ کے بات کرنے سے مسائل بڑھ رہے ہیں تو اس وقت پھر آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور پھر بھی کوشش کرتے رہیں، ہمت نہیں ہارنی. جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ایفرٹ کرتے رہنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ کرے اور ہمیں حق اور باطل کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.